السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم یا میسر کل عسیر یسر کل عسیر بتیسیر علیک یسیر۔ اما بعد، عزیز اخوات، آج 29ویں پارے کی دوسری سورہ سورۃ القلم۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ ملک کی تفصیل سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اس پارے کی زیادہ تر صورتیں مکی ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ علق کے بعد نازل ہونے والی دوسری سورہ ہے۔ اگر دوسری نہ ہو تو بھی ابتدائی زمانے کی نازل ہوئی ہے، لیکن بعض آیتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جب دعوت کافی کم سے کم 2-3 سال گزر چکے تھے اور کافی لوگ اسلام لے آئے تھے، اور اب مکہ والے اس پر اتر آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کے کسی معاملے پر ان کو تیار کر کے ان کو اس دعوت سے روک دیا جائے، لین دین کا کوئی ایسا معاملہ کر دیا جائے۔ ابتدائی زمانے کی ہی نازل سورہ ہے، اور اس میں ان لوگوں کے جو اخلاق تھے اور ان لوگوں کی جو حرکتیں تھیں اس پر تنبیہ کرتے ہوئے آخرت کی پر یقین، آخرت پر ایمان اور اس قرآن کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کا آغاز حروف مقطعات کے ذریعے میں سے ایک حرف کے ذریعے ہوتا ہے، وہ حرف ہے نون۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن جس بات کو راجح قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا کہ یہی عربی کے حروف جن کے ذریعے تم تمام بات چیت اور سب کچھ کرتے ہو، انہی حروف کے ذریعے نازل ہوا یہ کلام پاک تم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال یا جس کی نظیر تم نہیں لا سکتے۔ تفسیر میں جانے سے پہلے سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 33 تک، پہلا رکوع۔ اپنے سامنے قرآن کھول لیں تو سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نون اور قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس چیز کی جو یہ لکھتے ہیں. کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے؟ قلم کی اور ان کی تحریروں کی، جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں اس سب کی قسم ہے اس بات پر کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، آپ اپنے رب کی اس نعمت سے مجنون نہیں ہیں. اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا بے حساب اجر و ثواب ہے. اور بے شک آپ عظیم ترین اخلاق کے حامل ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. تو سنو، تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، یہ سب دیکھ لیں گے کہ کون جنون میں مبتلا ہے. ایکم المفتون، کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے راستے سے بھٹکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. تو تم جھٹلانے والوں کی بات مت ماننا. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ نرمی کرو اور یہ بھی کچھ نرمی کر لیں، یعنی آپس میں مصالحت کر کے کسی معاملے پر رضامندی ہو جائے. تو تم ان کی باتوں میں مت آنا، اور تم ہرگز بھی کسی ایسے شخص کی بات مت ماننا جو قسمیں کھانے والا ہو اور ذلیل انسان ہو. حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، اور مہین، جس کی کوئی وقعت نہ ہو، ذلیل انسان ہو. اس شخص کی بات مت ماننا جو حماز ہو، یعنی چغلی کھانے والا ہو، جو عیب جوئی کرنے والا ہو، تانے دینے والا ہو اور لوگوں کی چغلیاں کرتا پھرتا ہو. مشاء بنمیم، مبالغے کا صیغہ ہے، یہاں کی غیبت وہاں، وہاں کی چغلی وہاں پہنچاتا ہو. جو ہر بھلے کام سے روکنے والا ہو، سرکش ہو، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر گیا ہو، گنہگار ہو، سخت بد اعمال اور ظالم ہو.
اور اس کے ساتھ ساتھ فتلن ہو، یعنی بد مزاج بھی ہو اور بد اصل بھی ہو۔ اور یہ ساری چیزیں وہ کیوں کرتا ہے، اس کے اندر یہ ساری برائیاں کیوں ہیں؟ وہ غرور میں ہے، انکا نذا مال و بنین، اس کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ وہ بہت مال و اولاد والا ہے، اس کو اپنے مال و اولاد پہ گھمنڈ ہے، اس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ جب اس کو آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، پرانے قصے ہیں، یہ تو کہنے دو اس کو اس طرح سے، جلدی ہی اس کو ذلیل کیا جائے گا اور اس کے چہرے کو داغا جائے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے، یہ مکہ والے ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، جس طرح اس سے پہلے باغ والوں کو آزمایا گیا تھا۔ اور باغ والوں کی آزمائش کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ باغ والوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ صبح سویرے دن نکلنے سے پہلے باغ کے پھل توڑ لیں گے، اس لیے صبح سویرے توڑ لیں گے کہ کسی بھی غریب اور مسکین کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس کو توڑ کے لے آئیں گے، کسی کو دینا نہیں پڑے گا۔ اور وہ اس میں انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، بڑے اعتماد کے ساتھ عزم کر لیا کہ ہم یہ کام صبح صبح کر ہی لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ تو رات میں سو رہے تھے، ارادہ کر کے سو گئے تھے، اور تمہارے رب کی طرف سے اس باغ پر کسی نے ایک چکر لگا لیا۔ وہ کون تھا جس نے چکر لگا لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک حکم تھا، اور وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے، رات 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 کے رات یہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو آیت نمبر 21، فتنادوا مصبحین، صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھایا، جگایا، ایک دوسرے کو آواز دی اور کہا کہ چلو اٹھ چلو کھیت کی طرف چلیں، چلو کھیت کی طرف، اگر آج واقعی پھل کاٹنے یا فصل کاٹنے کا ارادہ ہے۔ وہ سب نکل چلے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، چپکے چپکے یہ بات ہو رہی تھی کہ آیت نمبر 24، اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ اور پھر یہ ارادہ کر کے کہ ہم آج کی فصل میں سے جو بھی ہم آج توڑیں گے اس میں سے کسی مسکین اور غریب کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور خاموشی سے توڑ کے گھر لے آئیں گے، اس ارادے کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنے اس کام پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، صبح میں جلدی جلدی نکل پڑے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کی شکل دیکھی تو اس کو پہچان نہیں سکے، اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، لیکن نہیں، راستہ تو نہیں بھٹکے ہیں، سیدھے سیدھے اپنے راستے ہی پر آئے ہیں، اور یہ ہمارا ہی باغ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ ہمارا باغ ہے، لیکن حقیقت تھی، یقین آیا، ارے یہ کیا، اب تو ہم محروم ہو گئے۔ جو ان میں سب سے بہتر انسان تھا، اس نے یاد دلایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تب سب کو یاد آیا، انہوں نے کہا سبحان ربینا، ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہگار تھے۔ اور وہ سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، افسوس کرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ افسوس کی وجہ سے، جو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے کیوں نہیں یاد دلایا، تم نے ایسا کیوں کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا ویلنا انا کننا طاغین، افسوس ہے ہماری حالت پہ، برباد ہو گئے ہم نے تو سرکشی کی تھی، ہم نے اپنے حق سے، اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا۔ اب ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا۔
اب ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوا، اور ایسا ہی ہوتا ہے عذاب. اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ لوگ جانے تب نا، اس کو سمجھیں تب نا. یہ تھا ترجمہ آیات کا. تفسیر دیکھتے ہیں. سورہ شروع ہو رہی ہے قلم اور لکھائی کی قسم سے. یہ تم لوگ کیا پڑھتے ہو اور کیا لکھتے ہو؟ صحیح غلط کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے. یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آیا ہوا ہے، تم اس کو نہیں پہچان پا رہے. کیسا ہے تمہارا یہ لکھنا اور پڑھنا؟ جبکہ یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو آیا ہے وہ حق ہے، وہ سچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو مکمل یقین تھا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی، جس کی وجہ سے یہ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. سب سے پہلی چیز جو آیت میں خود بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے رب کی اس احسان سے، یہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے آپ کے پاس، آپ اس کے مجنون نہیں ہیں. مجنون کا کیا مطلب ہوا؟ آپ سے مجنون کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ لوگ آپ تو وہ تھے جس کو یہ لوگ خود صادق اور امین کہتے تھے اور عزت کرتے تھے. ایسا کیا ہوا کہ اچانک یہ مجنون کہنے لگے؟ مجنون کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس عقل نہ ہو، جو پاگل دیوانہ ہو. لیکن ایک دفعہ مسجد میں کوئی پاگل داخل ہو گیا تھا، مجنون جس کو ہم لوگ پاگل کہتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا، نبی کے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے. آپ نے کہا نہیں، یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو مبتلا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے. یہ اسی طرح سے مسجد میں ایک دفعہ ایک آدمی آیا، داخل ہوا، جو حسب نسب بتاتے تھے. اس وقت یہ چیز بہت عام تھی، یہ علم یا یہ ہنر جو بھی کہیے، کہ وہ بچوں کو دیکھ کر ہی بتا دیتے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ اس کا کیا لگتا ہے. تو وہ مسجد میں آیا ہوا تھا، نصابہ کہتے تھے اس کو. تو ایک نصابہ مسجد میں آیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کون آیا ہوا ہے؟ کہ نصابہ ہے. آپ کو پتا تھا کون ہے؟ کون آیا ہوا ہے؟ لوگوں کا نصابہ ہے. آخر اس نے کہا کہ ذالک علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهله. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی نے سیکھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیکھنے سے، جس نے نہیں سیکھا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ سیکھنے سے. یعنی حقیقت کیا ہے اس علم کی؟ اگر کوئی کسی کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا اور یہ اس کا حسب ہے، اس کا حسب ہے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ جان کے؟ اور دوسرے کہ اگر جس نے نہیں جانا، اس علم کو نہیں سیکھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ اسی طرح سے مجنون کی حقیقت آپ نے بتائی تھی کہ جنون تو ابتلا ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو مبتلا ہے، ایک آزمائش کا شکار ہے. مجنون کون ہوتا ہے؟ مجنون تو وہ ہوتا ہے، دیکھیے، آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذکی ہوتا ہے، ایک عاقل ہوتا ہے. یعنی ایک سمجھدار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اور ایک عقل مند ہوتا ہے. ہر ذہین عقل مند نہیں ہوتا، ہر عقل مند ذہین نہیں ہوتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی بہت ذہین ہے، وہ پڑھنے میں بہت تیز ہے، ہر چیز اس کو یاد ہو جاتی ہے، ہر چیز سمجھ جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے مقصد وجود سے ہی غافل ہے، اس کو اپنے آخرت کے ہی علم نہیں ہے، اس کو اس دنیا کی ام، کیوں بنی اور کس لیے بنی اور کیا حقیقت ہے وہ بھی نہیں پتا ہے،
اس کی ذہانت اس سے کس کام آتی ہے؟ لیکن عاقل وہ ہے جو ہو سکتا ہے بہت ذہین نہ ہو سکتا ہے وہ اول نمبر نہ آتا ہو سکتا ہے اس کی کوئی پوزیشن یا ڈویژن نہ ہو کلاس میں، لیکن وہ مقصد وجود سے واقف ہو، وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتا ہو اور وہ اس کے مقصد پر غور کرتا ہو اور وہ اس امتحان کے لیے تیار ہو جو آگے ہونے والا ہے۔ صبح ہوتی ہے، لوگ اپنی اپنی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کوششیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ کسی کی کوشش، کسی کا کل مقصد، ساری جد و جہد کا مقصد روزی کی تلاش، خواہشات کی تکمیل، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ ذکی ہو سکتا ہے، ذہین ہو سکتا ہے، ہونہار ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقل مند نہیں ہے، ہم اس کو مجنون کہہ سکتے ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کو رب کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اس کی ساری جدوجہد اس میں لگی ہوتی ہے، اس کام کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص بہت ذہین نہ ہو، لیکن یہ عقل مند ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ کیا چیز فانی ہے اور کیا چیز باقی ہے، کیا چیز رہنے والی ہے اور کیا چیز نہیں رہنے والی۔ اور اب اس وقت ہم اگر دیکھیں تو مسلمان تو اس کا نام ہوتا تھا، اسلام کا مقصد تو آخرت کی طلب اور اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اور مسلمان کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ رضا الہی کے لیے کام کرتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام جب شروع ہوا اس وقت بھی وہ لوگوں کے لیے ایک عجیب چیز تھا اور لوگ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ایک وقت آئے گا جب پھر وہ اجنبی ہو جائے گا، خود اسلام اپنے مسلمانوں کے نزدیک اجنبی ہو جائے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے، اس مسلمان خود اسلام کا مفہوم سے نہ واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو مجنون کہنے لگے جب سے آپ نے قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا، اس وقت سے اس سے پہلے یہ آپ کو بہت مانتے تھے اور بہت سمجھدار سمجھتے تھے، اب یہ آپ کو مجنون کہنے لگے، تو یہ قرآن تو رب کا انعام ہے، احسان ہے، جو انسان کی آنکھیں کھول دے اور اس کو حقیقت کی روشنی دکھا دے، تو آپ مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو بہت مالدار بہت مالدار اور بہت مالدار ہو تو بھی اس کو اس سے کس چیز سے مطلب ہوتا ہے، اتنا اس کا اپنا ہوتا ہے، جس بیڈ پہ وہ ایک بیڈ پہ سوئے گا وہ ایک بیڈ اس کا اپنا ہوگا، جو ایک کپڑا پہنے گا وہ کپڑا اس کا، جو ایک کھانا کھائے گا وہ اسی پیٹ میں ایک ٹائم کھانا کھائے گا وہ کھانا اس کا اپنا ہوگا، باقی تو سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن آخرت کا اجر ہوگا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کی تعریف فرمائی اور کہا کہ آپ بہت بڑے اخلاق کے حامل ہیں۔ اس جنون کی ضد ہے، الٹا ہے یہ جنون کا، مجنون صاحب اخلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی مجنون ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں صحیح اور غلط، لیکن آپ یہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، نہیں، آپ تو بہت بڑے اعلیٰ معیار کے اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ گواہی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، آسمان سے گواہی نازل ہوئی، انک لعلی خلق عظیم، جو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر دینے والا ہے، وہ بھی وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کی مالک ہے، کتنا بڑا اجر ہوگا اندازہ کریے، اور کتنی بڑی یہ گواہی ہے اس کا اندازہ کریے، جو گواہی آسمان سے نازل ہوئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اس چیز کو مکہ والے اچھی طرح سے سمجھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری روایتیں اس طرح کی آتی ہیں جو سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، وہ اپنے دل سے اعتراف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کے اس پیغام کا، اس کی حقانیت کا، ہر چیز کا ان کو دل سے اعتراف تھا۔
مثال کے طور پہ ایک واقعہ بیان کہتا ہے کہ بہت سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اسی میں عتبہ ابن ربیعہ بھی تھے، ابو الولید کہا جاتا تھا، یہ سردار تھا، قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی کے خانہ کعبہ کے ہی قریب کسی ایک کونے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سردار اپنی مجلس جمائے ہوا تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ کیا خیال ہے میں جاؤں محمد سے بات کروں اور میں اس کے سامنے کچھ پیشکش کروں، ایسی باتیں رکھوں، اگر وہ مان لیتا ہے تو ہم وہ چیزیں اس کو دے دیں گے اور وہ اب خاموش ہو جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بہت وقت نہیں گزرا تھا، لیکن اسلام اب بڑھنے لگا تھا، حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو اب خطرہ محسوس ہونے لگا تھا اپنی سرداری پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ابو الولید تم صحیح کہہ رہے ہو، جاؤ نا ان سے بات کرو۔ عتبہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بہت محبت سے ان کے پاس بیٹھا اور کہا بھتیجے، تم کو پتہ ہے تم ہمارا خون ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، تمہاری جو عزت ہے، جو تمہارا ہمارے دلوں میں تمہارا جو مقام ہے، تم ہر چیز سے واقف ہو، بس تم ایسی بات لے کر آگے ہو جو ہم لوگ کے حلق سے نہیں اتر پا رہی۔ اب تم لوگوں کو جمع کرنے والے اور جوڑنے والے تھے، لیکن اب تم ہی اس جماعت میں، خاندانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہو، دوریاں پیدا کر رہے ہو، نوجوانوں کو بہکا رہے ہو، اور ہمارے دین اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ جو ہمارے آبا و اجداد، جو بزرگ ہمارے گزر چکے ہیں، ان کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ وہ سب کافر تھے۔ تم یہ سب چھوڑ دو، تمہاری کیا طلب ہے وہ بتاؤ، ہم پورا کریں گے۔ میں کہا کہ اچھا آپ کو جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کہ نہیں، دیکھو، وہ ابو الولید کہہ رہا ہے کہ نہیں بھتیجے سنو، اگر تم مال کے لیے سب کر رہے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم ہم میں مکہ کے سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب لوگ مل کے تم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ اگر تم مجبور ہو، تم خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، تو بتاؤ، ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہارے علاج کے لیے دور دور سے حکیم اور طبیب بلائیں گے اور اس پر خرچ کریں گے، اور ہم تمہارا علاج کرا دیں گے۔ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ۔ جب وہ اس طرح سب کچھ بولتے رہا، بولتا جب بول چکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے اس سے پوچھا کہ عقد فرغت یا ابا الولید، ابو ولید کیا آپ اپنی بات پوری کر چکے ہیں؟ میں کہا کہ ہاں۔ اب میری سنیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صبر سے اس کی یہ باتیں سنی جو سننے کے لائق نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام سنا رہے تھے، اور وہ اس کو کس قدر غلط مفہوم لے رہا تھا۔ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں مانگا، وہ آپ کو لالچ دلا رہا تھا، آپ کو جنون بتا رہا تھا، بیماری بتا رہا تھا، یا آپ کو سرداری چاہیے یا حکومت چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاقی تھا، جو ساری اس طرح کی باتیں بہت سکون سے سنتے رہے، اور جب سب بات پوری ہو گئی تھی کہ آپ میری سنیں گے؟ ان کا کہ ہاں سنیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات تلاوت کری اس کے سامنے، شروع سے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے۔ اندازہ کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ وحی کے الفاظ کس طرح سے اس کے دل میں اتر رہے ہوں گے۔ عتبہ خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا، اپنے ہاتھ باندھے ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا ہوا تھا، بہت غور سے سنا تھا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा वाली आयत पर पहुंचे तो आपने सजदा किया। एक रिवायत में ये भी आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत तक पहुंचे थे कि फ़इन आरदू फकुल अंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद, अगर ये फिर भी मुंह फेरते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुम्हें डराने चाहता हूँ उस ऐसे अजाब से जो आद और समूद के ऊपर जो अजाब आता है, ऐसे अजाब से मैं तुम्हें डराता हूँ। तो जब यहाँ पहुंचे तो अबुल वलीद यानी उतबा घबरा कर खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि तुम्हें कसम है रिश्तेदारी की, तुम्हें कसम है ताल्लुक की, बस करो। यानी इस डर से कहीं आ न जाए वो अजाब। आप इसकी हकीकत का इस कदर यकीन भी था। तो जब पूरे कर चुके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कहा कि अबुल वलीद तुमने सुना जो कुछ सुना, तो बस समझ लो इससे दीन की हकीकत क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। उतबा उठ गया वहां से और आहिस्ता कदमों के साथ अपने साथियों के पास वापस आया। जब वो वापस पलट रहा था तो साथी आपस में बात कर रहे थे, कहते कि तुम लोग कसम खा के बताओ कि जिस मुंह से गया था उस मुंह से वापस आ रहा है। देखो ना, ये गया किस जोश में था और वापस कैसे आ रहा है। तो जब वो वापस आया और उन लोगों के दरमियान बैठ गया खामोशी से, तो उन लोगों ने पूछा कि अबू वलीद हुआ क्या? क्या? उसने कहा कि खुदा की कसम ऐसा कलाम सुना है जो इससे पहले कभी नहीं सुना था। खुदा की कसम ये शेर नहीं है, ये जादू नहीं है, ये कहानत नहीं है। ये कुरैश के लोगों मेरी बात मानो, इसको मान लो या इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अगर मैं जो बात सुन के आया हूँ, मैं जो कलाम सुन के आया हूँ, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और इसके आगे बहुत बड़ा कोई अंजाम है। अगर अरब ने इसको कबूल नहीं किया तो वो लोग खुद इससे निपट लेंगे, लेकिन अगर ये अरब पर गालिब आ गया, मालिक हो गया, तो तुम्हारी बादशाहत होगी। तुम्हारे अपने खून अपना रिश्तेदार है ये, इसका गलबा तुम्हारा गलबा होगा, इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, इसकी ताकत तुम्हारी ताकत होगी और तुम सबसे ज्यादा खुश नसीब लोग हो। तो वो जिस अंदाज से सुन के आया था और जिस अंदाज से बयान कर रहा था, लेकिन दूसरे लोगों को उसकी बात दिलों में उतरी, अकल में नहीं उतरी। और उन्होंने ये कह के बात खत्म कर दी कि अबू वलीद आखिर तुम्हारे ऊपर भी उनका उसकी जबान का जादू चल गया। उसने कहा कि मैं अपना एक मशवरा दे रहा हूँ, जो चाहो करो तुम लोग। और वो खुद उस जमात से निकलने से या अलग होने से घबराता था, वो भी उन्हीं के साथ साथ रहा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, और ये था आपका अंदाज, और ये था लोगों का एतराफ, और उसके बावजूद जुनून का इल्जाम कि ये काहिन है, ये साहिर है, ये मजनू है। और ये सब जबान से कहते हुए दिल से वो एतराफ करते थे कि ये सब कुछ नहीं है, ये हकीकत है, ये कोई ऐसा कलाम है जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है, जिसके साथ बहुत बड़ा कोई मामला पेश आने वाला है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तहज्जुद की तारीफ नहीं है यहाँ पे, जिहाद की तारीफ नहीं है, रोजे और नमाज की तारीफ नहीं है, यहाँ गवाही है अजीम अखलाक की। एक हदीस और भी है कि अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामत अहसनुकुम अखलाक। जो इखलाक अच्छे इखलाक वाला होगा वो जन्नत में आप सबसे सबसे करीब होगा। अगर हम अच्छे अखलाक का वो देखें तो बहुत सारी आयतें और अहादीस इस पे मिल जाएंगी, लेकिन ये अच्छा अखलाक होता क्या चीज है? ये वो चीज होती है जो इंसान को अल्लाह ताला से करीब कर देती है और बंदों से मजबूत कर देती है। बंदों से उसका जो ताल्लुक होता है वो भी बहुत मजबूत हो जाता है और वो अल्लाह ताला से बहुत करीब हो जाता है। ये अपने अच्छे इखलाक वैसे, और अच्छा इखलाक ये नहीं होता है कि जिसने मुझे दिया मैं उसको दूं, जिसने मेरे साथ मुस्कुरा के मुलाकात की मैं उससे मुस्कुरा के मिलूं, और जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ा मैं उसकी तरफ एक कदम बढ़ूं, और जो मुझे गले लगाए मैं उसको गले लगाऊं। ये अच्छा इखलाक नहीं होता है।
ये तो बदला होता है, बदला, इसको बदला कहते हैं। अच्छे अखलाक तो वो होते हैं जो कटे उससे जुड़ो, जो पीछे हटे उसकी तरफ बढ़ो, जो मुंह फेर ले उसकी तरफ रुख कर लो, जो मुंह भी सूर ले उसको देख के मुस्कुरा दो, जो तुम्हें जलील करता है तुम उसकी इज्जत करो, तुम मत उससे बदला लो, मत उसको जलील करो। लेकिन आसान है क्या ये काम? नहीं। अगर आसान होता है ये काम तो फिर उसकी तारीफ आसमान से नहीं आती, उसके लिए आसमान से गवाही नहीं आती, और उसके लिए इतना बड़ा अज्र नहीं होता। लेकिन ये काम आसान नहीं है, और आसान भी है उसके लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला आसान कर दे। जो मजनून नहीं हो, जो आकिल हो, जिसका मकसद दुनिया की आना और दुनिया की मोहब्बत ना हो, जिसका मकसद अल्लाह ताला की रजा और आखिरत की कामयाबी हो, उसके लिए ये सब चीजें आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ कर दे कि ये सारी गर्द गुबार अनानियत और मादियत और दुनिया पसंदी का निकल जाए, कि हमें दिल के आईने में सही सही और गलत गलत नजर आने लगे, और हम इससे इखलाक के हामिल हो सके, और जो जुल्म करे उसको माफ करने वाले, और जो कटे उसको जोर से जोड़ने वाले अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। एक इंसान बहुत नेक, बहुत नमाजी, तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो अपनी बद अखलाकियों की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है वो अपनी बद अखलाकियों की वजह से ये सारी चीजें, इसका सारा अज्र और सवाब खो दे और अपनी सारी इबादतें जाया कर। और ये भी हो सकता है कि कोई शख्स मामूली इबादत करने वाला हो। मामूली इबादत का ये मतलब नहीं हुआ कि वो फर्ज नमाजें छोड़ने वाला हो और फर्ज रोजे छोड़ने वाला हो, नहीं। हो सकता है वो नवाफिल के बहुत एहतमाम नहीं कर सकता हो, तहज्जुद गुजार नहीं हो, लेकिन वो अपने अखलाक की वजह से वहां पहुंच जाए जहां एक तहज्जुद गुजार नहीं पहुंच सकता। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तारीफ। और यहाँ फिर वाकया बताया गया है। उसके बाद फिर इन लोगों को छोड़ दिया, क्या छोड़ दो इन लोगों को, ये भी देखेंगे तुम भी देखेंगे, अब जल्दी पता चल जाएगा कि कौन मफ्तून है। मफ्तून मतलब कि कौन इस फितने में पड़ा हुआ है और कौन सही माने में पागल है। जो सीधा रास्ते से भटक गया वो पागल है, ये जो सीधे रास्ते पे चल रहा है वो पागल है? नहीं, ये बात जल्दी वाज़ेह हो जाएगी। अब ये लोग जो झुठला रहे हैं, जो तुमसे आके मामला कर रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, और बस यहाँ तक रुक जाओ, और बस ये मत कहो और ये मत कहो, इनकी बात नहीं मानना है, ये झूठे हैं, बेहैसियत है। बेहैसियत क्यों कहा? ये तो सरदार थे, तो थे सरदार और होंगे सरदार, अपनी मस्जिद में होंगे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनकी क्या वक़ात है? और इस पूरी कायनात अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसके फरिश्ते और कायनात की हर चीज इस हकीकत को जानती है कि कौन नेक है और कौन बद है। तो वो ह- कायनात की नजर में, अल्लाह ताला की नजर में, हकीकत की नजर में वो क्या है? बहुत जलील इंसान है। झगड़ा लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, भलाइयों से रोकते हैं, बुराइयों का हुक्म देते हैं, और ये सारी चीजें क्यों करते हैं? दौलत के गुरूर में, माल और औलाद के गुरूर में करते हैं। ये पूरी सिफात, ये इशारा है मक्का के उन सरदारों की तरफ जिनको, जिसका एक मिसाल बहुत तफसील से सूरह मुदस्सिर में मिल जाएगी। इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिला कैफ कद्दर सुम्मा कुतिला कैफ कद्दर। इन आयतों की तफसीर पढ़ेंगे उसमें भी इसकी वजाहत मिल जाएगी, और इन आयतों की तफसीर में मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे कि ये सरदार किस तरह से यकीन रखते थे इसकी हकीकत होने पे, और उसके बावजूद किस तरह से उससे रोकने की और खुद रोकने की और दूसरों को रोकने की किस तरह से कोशिश करते थे, और उसके लिए कितनी निचली हरकतें कर जाते थे और कितनी सती जहनीत तक उतर आते थे। अल्लाह ताला कहना है कि जल्दी ही इनको पता चलेगा, और ऐसी पकड़ आएगी जिससे या तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, और या तो फिर इनकी तबाही हो। जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई तंबीह आती है तो वो इसलिए आती है कि आदमी जो
भटकने जा रहा है वो होश में आता है। तो जो अक्लमंद होता है वो इन ठोकरों से समझ जाता है, और जो बेवकूफ होता है वो ठोकर खा के नहीं समझता। और अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइशों से या इन ठोकरों के जरिए मुतनब्बे करते रहते हैं। ये ठोकर क्या होती है, समझिए कि एक तरह से ब्रेक होता है। जैसे एक गाड़ी जा रही, लेकिन जब वो सामने कोई खतरा होता है, कोई मुसीबत होती है, कोई वो गड्ढा आ गया सामने, या कोई एक्सीडेंट वाला है, वो चीज आ गई, खतरा, फौरन ब्रेक लगा लिया जाता है उस परेशानी में पड़ने से पहले। तो जब आदमी गुमराही के में बहुत आगे बढ़ने लगता है, तो ये परेशानियां, इस तरह की आजमाइशें, सजाएं आती हैं उसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए और उसको होशियार करने के लिए। अब उस वक्त अगर किसी ने ब्रेक का इस्तेमाल कर लिया और आंख खोल के सामने का खतरा देख लिया तो वो अक्लमंद है, और किसी ने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया और वो स्पीड में चलते चला गया तो वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और इनके सामने मिसाल दी बाग वालों की, कि अल्लाह ताला ने उनको हर नेमत से माला माल किया था, लेकिन उन्होंने बदअखलाकी दिखाई और जिनका हक था उनका हक न देने का वो किया, और अल्लाह ताला की दात पे भरोसा नहीं था उनको, और न वो उसकी रजा के कोई तालिब थे। वो उसको अपनी सलाहियत और अपनी मिल्कियत समझ रहे थे, और अपने मर्जी से उस पर तसर्रुफ कर रहे थे। और फिर अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया कि तुम्हारे अख्तियार कहाँ तक है और तुम्हारी मिल्कियत कहाँ तक है। और वो समझदार थे, उनको होश आ गया और उन्होंने तौबा कर दी। और जो तौबा नहीं करेगा वो फिर वो खुद उसका अंजाम वो खुद देखेगा। तो ये आजमाइशें बंदे को अल्लाह ताला से करीब कर देती हैं। और ये कितनी ही बड़ी कोई मुसीबत हो, अजाब हो, दुनिया में जो शर है वो शर महज नहीं है कि सिर्फ शर ही शर है, उसमें उसमें यकीनन खैर का पहलू होता है। जब हम ये दुआ पढ़ते हैं कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, तो जब हम ये कहते हैं कि बियदिकल खैर, तो इसके मतलब होता है कि अल्लाह ताला के हाथ में खैर, ये खैर है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो अगर यहाँ पे किसी को उसने बादशाहत दी है वो भी खैर है, बादशाहत छीन ली तो भी खैर है, इज्जत दी तो भी खैर है, जलील हुआ वो तो भी खैर है, इस हर चीज में खैर है। ये चीजें इंसान को उसकी अगर आंखें खोल देती हैं तो खैर है खैर, और अगर वो उसकी आंखें नहीं खोलती हैं तो वो उस खैर से महरूम हो गए जिस खैर के लिए मुसीबत आ रही थी। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तो वो इनकी आजमाइश उसी तरह से होगी जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से बाग वालों की आजमाइश हो रही थी। बाग वालों ने कसम खाई थी कि सुबह सुबह जाके अपने फसल तोड़ लेंगे, और ना उन्होंने उस पर इंशाअल्लाह कहा था, ना अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया था, ना अल्लाह के बंदों का हक अदा करने की इरादा किया था। वो मुकम्मल तौर से अपना इख्तियार उस पर समझ रहे थे। सुबह उठे, एक दूसरे को जगाया और लेके चल दिए, आपस में सरगोशी करते जा रहे थे कि चुपके चुपके चलो और बंद कर लेना अंदर से, और कोई देखे ना और कोई मांग ना ले, किसी मिस्किन को दाखिल मत होने देना, किसी को नहीं देंगे आज। लेकिन उनके पहुंचने से पहले अल्लाह ताला का हुक्म वहां पहुंच चुका था। अब जब वहां पहुंचे तो कुछ नहीं नजर आया। जो कोई जमात होती है और उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो तबीयतन फितरतन नेक होते हैं, लेकिन वो उसका साथ देने के लिए उसी में गुम हुए रहते हैं। जैसे इस वाक्य में बताया कि उसमें जो सबसे बेहतर था उसने कहा कि मैं पहले ही तुमसे कह रहा था ना कि तस्बीह बयान करो, अल्लाह ताला की तारीफ करो और उसके ऊपर भरोसा करो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये अभी हमने वाकया सुना कि अबू वलीद पूरी बात समझ के गया और जाकर उन लोगों को नसीहत की, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो उसने भी माना, वो भी उन्हीं में शामिल हो गया। तो इस तरह के लोग जो जमात वालों की रवादारी में उसमें शामिल रहते हैं, लेकिन जब कोई वाकया आता है तो उनको मौका आता है तो उनको फिर बोलने का मौका मिलता है कि हमने पहले ही कहा था कि ऐसा है, हम तो समझ रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा कर लेना चाहिए था, हाँ हाँ सही कह रहे थे तुम, चलो अब मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं।
پھر ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً ان کے اوپر جو مصیبت آئی تھی وہ ان کو ان کے غفلت سے نکال دیا اس نے ان کو، اور ان کی آنکھیں کھل گئی، اور اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. گویا یہ نقصان تو ہوا ان کا، مصیبت تو آئی ان کے باغ پر، اور انہوں نے خسارہ اٹھایا اس کا، لیکن یہ خسارہ فائدہ ہوا، بہت بڑا فائدہ تھا یہ اس کے پیچھے، کہ ان کو سیدھا راستہ مل گیا اور وہ اپنی گمراہی سے نکل گئے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، اس طرح کی سزائیں آتی ہیں، لیکن اگر اس سے نہیں صحیح ہوئے تو، اگر اس سے تنبیہ نہیں ہوئی تھی اور اس سے بات نہیں مانی تو آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا. تو جو سمجھدار ہے وہ یہیں ٹھوکر کھا کے ہوش میں آ جائے، وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ پھر اگلی ٹھوکر بہت بری ہوگی. اس واقعے میں اور مکہ والوں کے جو اس وقت حالات تھے اس میں کافی مشابہت یا کافی اتفاق ہے، اور اس واقعے کے ذریعے ان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، تمہارا ساتھی جس کے اخلاق پر تم لوگ یقین رکھتے تھے، اس کی گواہی دیتے تھے، آج تم اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور جس نے اس کو مان لیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نیکی فائدہ ہے، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. تو یہاں یہ آدھی یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے آگے پھر آخرت کا منظر اور اچھے اور برے انجام کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.